الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں روزے فرض کیے ہیں اور ان روزوں کا مقصد بیان فرمایا ہے لعلکم تتقون۔ فرماتے ہیں اللہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں تقوی کا حکم دیا، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اللہ کے یہاں مجھے اس کا جواب دینا ہے، اللہ کے یہاں مجھے اپنے اس عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ احساس دلوں میں پیدا ہو جائے، اس کا نام ہے تقوی۔ انسان کہیں بھی رہے، لوگوں کی بھیڑ میں ہو، تنہائی میں ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، ہر وقت اس کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ رمضان عطا فرمایا اور اس میں روزے فرض کیے۔ رمضان کے مہینے میں انسان صبح سے لے کر شام تک کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے، بند کمرے میں ہے، سامنے کھانا موجود ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، سامنے اچھی اچھی پینے کی چیزیں موجود ہیں لیکن پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جانتا ہے اللہ نے اس مہینے میں روزے فرض کیے ہیں، روزے میں اللہ نے کھانے پینے سے منع فرمایا ہے۔ اگرچہ کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے لیکن اگر میں کھاؤں گا یا پیوں گا تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس طریقے سے یہ احساس رمضان المبارک کے مہینے میں رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ احساس ہماری پوری زندگی کے اندر آ جائے، ہماری پوری زندگی میں یہ بات ہمارے پیش نظر رہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ تو ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں خاص کر اور عمومی طور پر پوری زندگی یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم اسٹیشنوں پہ جاتے ہیں، میٹرو اسٹیشن پہ جاتے ہیں،
یا کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر لکھا رہتا ہے یو آر انڈر CCTV سرویلنس، آپ CCTV کیمرے کی نگرانی میں ہیں، یو آر بینگ واچڈ، آپ کی نگرانی ہو رہی ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں تو فوراً کھٹک جاتے ہیں اور کوئی بھی ایسا کام کرنے سے بچتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے۔ کیوں؟ کہ ہمارے دلوں میں یقین آ جاتا ہے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، CCTV میں مجھے قید کیا جا رہا ہے، اب اگر میں کوئی یہاں جرم کروں گا تو فوراً پولیس والے آئیں گے اور مجھے پکڑ کر کے لے جائیں گے، سزا دی جائے گی۔ تو یہ یقین دلوں کے اندر ہے جس کی وجہ سے وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، بس ایک بورڈ پر لکھا رہتا ہے کہ آپ کی نگرانی ہو رہی ہے، آپ CCTV کیمرے کی قید میں ہیں۔ بس اتنی سی بات پر انسان ہر قسم کے جرم سے وہاں بچ جاتا ہے۔ تو ایک معمولی آدمی نے کسی بورڈ پر لکھ دیا کہ ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، ہم آپ کو کیمرے میں قید کر رہے ہیں، تو انسان اس کی وجہ سے وہاں جرم کے ارتکاب سے بچ جاتا ہے، کوئی غلط حرکت وہاں پر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی 1450 سال سے قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھ رہا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ تم پر نگراں ہے، اللہ کی نظر میں تمہاری ایک ایک حرکت ہے، اللہ کی نگاہ میں تمہارا ایک ایک فعل ہے، تمہارا ہر کام اللہ کے سامنے موجود ہے، اللہ کو تمہارے ہر اعمال کی خبر ہے۔ یہ اللہ 1450 سال سے قرآن میں فرما رہا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اس کا یقین نہیں ہے۔ اسی یقین کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور اس میں روزے فرض کیے کہ جس طریقے سے ہم دنیا میں کہیں دیکھتے ہیں ہماری نگرانی ہو رہی ہے تو ہم وہاں جرم سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تو ہر وقت ہماری نگرانی فرما رہے ہیں، تو ہم اللہ کے ڈر سے تنہائی میں ہو یا بھیڑ میں ہو، رات میں ہو یا دن میں ہو، ہر جگہ اللہ کے ڈر سے ہم گناہوں سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اسی لیے اللہ نے یہ روزے فرض کیے۔ اب اگر رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ آیا، ہمارے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا تو یہ رمضان ہمارے لیے مبارک ہے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ آیا لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینجنگ ہماری لائف میں نہیں آئی، تو پھر یہ مہینہ ہمارے لیے مبارک نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمارے لیے بابرکت اور مبارک اس وقت بنے گا جب ہم اس مہینے کے مقصد کو سمجھیں گے اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر اس مہینے کے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا، یوں ہی جس طریقے سے سال کے 11 مہینے ہم گزار رہے تھے، اس مہینے کو بھی ہم نے اپنی غفلت اور لاپرواہی میں گزار دیا، تو پھر یہ مہینہ بجائے رحمت کے ہمارے لیے زحمت بن جائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دل میں یہ احساس، یہ تقوی پیدا ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر پہلے سے نہیں تھا تو اس مہینے میں پیدا ہو جائے، اور اگر پہلے سے تھا تو اس کے اندر اور ترقی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی ہر قسم کے گناہوں سے، خصوصاً رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔